بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجیے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شوہر اور بیوی کے اندر ہونے والی گفتگو اور بھی بہت سی راز کی باتیں ہم کو ملیں گی اور اخلاق و شہنشاہ کے غلیظ ارادوں کا بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کسی کی بے بسی کا مذاق نہیں اڑاتے، کبیر دادا کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اچھا، جو کرنا ہے کرو، اس پہ بہانے کی ضرورت نہیں، باقی آج نہیں تو کل تمہیں جانا تو پڑے گا، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ خوشی سے چہکتے ہوئے اس نے دوبارہ تکیے پر کونی ٹیکی اور اس کی ملائم انگلیاں کبیر دادا کے بالوں میں سرسرانے لگی۔ کس وقت جگاؤں؟ اس مرتبہ ناک بویں چڑھائے بغیر کبیر دادا نے جواب دیا، 7:30 تک جاگ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کہہ کر وہ اپنے کام میں لگی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہی کبیر دادا کے سانس باری ہوئے اور وہ نیند میں ڈوب گئے۔ عصر کی اذان سن کر وہ وضو کرنے غسل خانے میں گھس گئی۔ وضو کر کے اس نے خالی کمرے میں جائے نماز بچھائی جہاں کوئی تصویر وغیرہ ٹنگی ہوئی نہیں تھی، ورنہ تو ہر جگہ جنگل کے بادشاہ کی تصاویر لگی تھی۔ جائے نماز وہ گھر سے اٹھا لائی تھی۔ نماز پڑھ کر ورچی خانے میں گھستے ہوئے وہ رات خالہ کا ہاتھ بٹانے لگی، ساتھ ساتھ وہ کبیر دادا کی پسند و ناپسند وغیرہ کے بارے میں بھی راحت خالہ کو کوریدتی رہی۔ باتوں ہی باتوں میں راحت خالہ کہنے لگی، بی بی جی، سچ کہوں تو آپ کے ساتھ صاحب جی کا رویہ تھوڑا عجیب سا ہے۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی خاتون کے بارے مجھ سے کچھ دریافت نہیں کیا۔ آج تو حقیقت میں اتنا غصے میں تھے کہ میں ڈر ہی گئی تھی۔ کیا پوچھ رہے تھے؟ تناوش کو راحت خالہ کی بات سن کر خوشی محسوس ہوئی تھی۔ یہی کہ کہاں اور کس کے ساتھ گئی ہے، پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ خالہ آپ جانتی تو ہیں انہیں اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشانی رہتی ہے۔ راحت خالہ امانہ خیز لہجے میں بولی، دشمن انہیں کیا کہہ سکتے ہیں، وہ تو بس آپ کی وجہ سے پریشان تھے۔ وہ خوشی سے چہکی، تو بیوی کے لیے شوہر کو پریشان ہونا پڑتا ہے نا خالہ۔ بیبی جی خفا نہ ہو تو ایک بات بولوں؟ کہو نا خالہ۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ صاحب جی عورتوں کے معاملے میں مستقل مزاج نہیں ہیں۔ خالہ جی جانتی ہیں آج تک آپ کے صاحب کو بیوی ملی ہی نہیں ہے۔ بازاری عورتیں کسی مرد کی جسمانی خواہشات کو تو وقتی طور پر پورا کر دیتی ہیں، مگر وہ بیوی کی جگہ نہیں سنبھال سکتی۔ ایک مرد کو صرف بستر کے ساتھی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی اور کئی ضروریات بھی ہوتی ہیں جنہیں ایک محبت کرنے والی بیوی ہی پورا کر سکتی ہے۔ بازاری اور ہر مرد کے بستر کی زینت بننے والی عورتوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ مرد کے ناز و نخرے برداشت کر سکیں۔ گویا آپ کو لگتا ہے کہ آپ صاحب کو اپنے ہاتھ میں کر لیں گی، اور راحت خالہ کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ میں انہیں بیوی اور کرائے کی عورت کے فرق سے آگاہ کروں گی، باقی یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تناوش کے لہجے میں اداسی ابھر آئی تھی۔ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے بیوی جی، وہ ممنونیت سے بولی۔ ایسی دعائیں تو کسی اپنے کے لیے ہی کی جاتی ہیں خالہ، آپ میرے لیے اپنوں کی طرح ہی ہیں بیوی جی، راحت خالہ نے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ اگر آپ اپنا سمجھتی تو بیوی جی نہ کہتی، بیٹی کہہ کر بلاتی، اپنی حیثیت جانتی ہوں نا اس لیے۔ تناوش نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، حیثیت کا تعین پیشے سے نہیں کردار سے ہوتا ہے خالہ جان،
اللہ پاک آپ کو خوش رکھے بیٹی۔ راحت خالہ جذباتی ہو گئی تھی۔ شکریہ خالہ جان، اور معذرت خواہ ہوں کہ آج صبح میں نے آپ کو خواہ مخواہ ڈانٹ دیا، بس یوں ہی غصہ آ گیا تھا۔ نہیں بیٹی، آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی، مجھے برتن دھو کر رکھنے چاہیے تھے، مگر جب کوئی نگران نہیں ہوتا تو ملازم کام چور ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب فکر نہ کریں، میں آ گئی ہوں نا، آپ کا ہاتھ بٹا دیا کروں گی، بلکہ کل سے بورچی خانے کی طرف سے آپ بالکل آزاد ہیں۔ نہیں بیٹی، آپ تنگ پڑ جائیں گی۔ رات خالہ محجوب سی ہو گئی تھی، وہ شرماتے ہوئے بولی، ان کے کاموں کی وجہ سے میں تنگ نہیں پڑتی خالہ جان، اللہ پاک آپ کے رشتے کو خوشیوں بھری طوالت دے۔ رات خالہ نے خلوص دل سے دعا کی تھی۔ آمین۔ تناوش کی ہونٹوں سے بے ساختہ پسلا۔ راحت خالہ معنی خیز انداز میں مسکرا دی تھی، تناوش بھی خفیف انداز میں ہنس دی تھی۔ شام کی آذان سن کر وہ نماز پڑھنے چل دی۔ نماز پڑھ کر وہ خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ کبیر دادا اب تک بے خبر پڑا تھا۔ غسل خانے میں گھس کر اس نے غسل کیا اور نئے کپڑے پہن کر سنگار میز کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میک اپ کا سامان تو وہاں موجود نہیں تھا کہ وہ سجتی سنورتی، بس بالوں کو کنگھی کر کے اس نے خوشبو لگائی اور کبیر دادا کو اٹھانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ نیم دراز ہوتے ہوئے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھرنے لگی۔ آنکھیں کھلتے ہی کبیر دادا کی نظریں دیوار سے ٹنگی گھڑی کی طرف اٹھیں۔ وقت دیکھتے ہی اس نے منہ بناتے ہوئے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، 7:30 بجنے میں 20 منٹ رہتے ہیں۔ وانسی، تو کس نے کہا آپ اٹھ جائیں؟ لیٹے رہیں، اور یہ جو میرے سر میں ہل چلا رہی ہو اس کا کیا؟ آپ کو جگانے کے لیے ایسا کر رہی ہوں، اٹھانے کے لیے نہیں۔ چند منٹ میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ آپ کے ساتھ لیٹ کر کچھ باتیں کر لوں۔ تمہارے ناز اور لاڈ اٹھانے کے لیے نہیں لایا ہوں تجھے محترمہ، وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی۔ تو کس نے کہا ہے میرے ناز اٹھائیں؟ میں ناز اٹھانے آئی ہوں، اٹھوانے نہیں، کبیر دادا جلاتے ہوئے بولا۔ پھر وہی رومانس، وہ کہاں باز آنے والی تھی؟ شرارتی لہجے میں بولی، جو پیارا لگتا ہے نا اس سے رومانس جاڑا جاتا ہے جناب، تو میں تمہیں پیارا لگتا ہوں؟ کبیر دادا نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں گھورا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس نے اپنی گہری سیاہ آنکھیں کبیر دادا کی جانب اٹھائی جن میں چاہت کا سمندر موجزن تھا۔ دماغ کام نہیں کر رہا تمہارا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کبیر دادا کو کچھ ہونے لگ گیا تھا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے اٹھ بیٹھا، مگر اس کے بیڈ چھوڑنے سے پہلے تناوش نے اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کھینچتے ہوئے دوبارہ تکیے پر لٹا دیا تھا۔ ابھی تک 7:30 نہیں بجے، آپ بستر کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ چونچلے مجھے بالکل پسند نہیں، سمجھی؟ کبیر دادا نے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح سے اس سے چمٹ گئی تھی۔ کیوں اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ آپ 2 منٹ مجھ سے باتیں کر لیں؟ وہ دک ہوتے ہوئے بولا، تو باتیں کرنے کے لیے اور وقت نہیں ملے گا؟ کس وقت ملے گا؟ کھانا کھا کر آپ گھر سے نکل جائیں گے اور پھر معلوم نہیں 12 بجے لوٹیں گے یا اس سے بھی دیر کر دیں گے۔ البتہ وعدہ کریں کہ 10-11 تک لوٹ آئیں گے تو جانے دیتی ہوں۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ کچھ زیادہ ہی پر پرزے نکالنا شروع کر دیے ہیں۔ کبیر دادا کو سچ مچ تب چڑھ چکی تھی۔ دور ہٹو، اس نے سختی سے اسے دور جھٹکا تھا۔ بس 5 منٹ اور 7:30 بجے چلے جانا۔ وہ ڈھیٹ پن سے اس سے چمٹی رہی۔ اوف! اٹھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کبیر دادا نے سر پکڑ لیا تھا۔ اس کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں وہ اتنی بے تکلف ہو جائے گی، جیسے برسوں کی آشنا ہو۔ کبھی کبھی تو اسے یوں ہی محسوس ہونے لگتا جیسے وہ واقعی میں اس کی محبوبہ ہو۔ اتنے ہی یہ تنگ پڑ رہے ہیں تو یہ لیں جائیں۔ وہ روٹتے ہوئے اس سے دور ہو گئی تھی۔ شکریہ، اب اٹھتے ہوئے بولا، اب برائے مہربانی چند دن ناراض ہی رہنا۔
مگر اس کے غسل خانے میں گھستے ہی وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے لیے استری شدہ سوٹ نکال کر اس نے بیر لٹکایا اور خود کھانا لینے چل دی۔ رات خالہ اسے بورچی خانے میں ہی نظر آئی تھی۔ خالہ جان آپ جائیں آرام کریں، بتایا تھا نا جب تک میں جہاں ہوں آپ بورچی خانے کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ مگر بیٹی اس نے فکر مندی سے کچھ کہنا چاہا۔ تناوش قضا کلامی کرتے ہوئے بولی بحث کو چھوڑیں خالہ جان، میں یہ سب اپنی خوشی سے کر رہی ہوں۔ خوش رہو بیٹی، وہ دعا دیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تناوش چولہے پر توا رکھ کر جلدی جلدی روٹیاں ڈالنے لگی۔ روٹیاں پکا کر اس نے کھانے کے برتن ٹرے میں سجائے اور خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ رات خالہ نے اسے بتایا تھا کہ کبیر دادا کھانا وغیرہ کمرے ہی میں کھاتے ہیں۔ ڈائننگ ہال کا وسیع کمرہ صرف مہمانوں کی آمد پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے کھانا لگانے تک کبیر دادا بھی تیار ہو کر آ چکے تھے۔ اسی وقت تپائی پر رکھے انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ کبیر دادا نے ریسیور اٹھایا۔ چوکیدار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا سر اخلاق حسین شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، ڈرائنگ روم میں بھیج دیا ہے۔ ٹھیک ہے، مختصر کہتے ہوئے اس نے ریسیور واپس رکھ دیا تھا۔ میرا مہمان آ گیا ہے، تم کھانا کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گا۔ تناوش کا جواب سنے بغیر وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بس خفا نظروں سے اسے گورتی رہ گئی تھی۔ خوابگاہ سے نکلتے ہی اسے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوا اخلاق حسین شاہ نظر آیا۔ اس کے ہونٹوں پر ندامت بھری مسکراہٹ تھی۔ کبیر دادا نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا بیٹھے شاہ جی۔ شکریہ کہتے ہوئے اس نے صوفے پر نشست سنبھالی۔ بھائی بابی نظر نہیں آ رہی؟ ہاں وہ کمرے میں ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے تناوش کو پکارا۔ وہ دروازے کی درز سے آنے والے کو جانک رہی تھی۔ کبیر دادا کی آواز سنتے ہی اس نے پیچھے ہو کر سر پر دوپٹہ درست کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ السلام علیکم بھائی جان۔ قریب پہنچ کر اس نے دھیمے لہجے میں اخلاق حسین شاہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اخلاق حسین نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ویسے آپ میری بیٹی کی ہم عمر ہو، مگر کبیر بھائی کی وجہ سے آپ کو بابی ہی کہنا پڑے گا۔ جی بھائی جان۔ وہ مسکرا دی تھی۔ آپ کی شادی پر تو آ نہیں سکا کہ آپ نے جھٹ پٹ میں یہ سب کچھ کر لیا ہے۔ بہرحال میری طرف سے یہ حقیر سا تحفہ قبول فرما لے۔ اخلاق حسین نے خوبصورت پیکنگ میں لپیٹا ہوا ایک چھوٹا سا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی بھائی جان، یہ کہتے ہوئے اس نے سوالیہ نظروں سے کبیر دادا کی طرف دیکھا اور اس کے اس بات میں سر ہلانے پر اس نے وہ پیکٹ پکڑ لیا۔ شکریہ بھائی جان، جیتی رہو۔ اخلاق حسین نے بظاہر اخلاص بھرے لہجے میں کہا، مگر نہ معلوم کیوں تناوش کو اس کے لہجے میں خلوص کی سخت کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ کبیر دادا نے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا اور وہ سر جھکائے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے خوابگاہ میں غائب ہونے تک اخلاق حسین کی آنکھیں اسے گورتی رہی۔ کبیر دادا کے گلا کنگارنے پر اخلاق حسین نے گڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا اور خفیف ہوتے ہوئے بولا ویسے بابی کچھ زیادہ ہی کم عمر نہیں ہے؟ غور نہیں کیا، کبیر دادا نے بے پرواہی سے بولا تھا۔ اچھا میں دو کاموں کے لیے حاضر ہوا تھا۔ ایک تو کل رات میرے ہاں چھوٹی سی تقریب ہے، آپ کو اپنی بیگم کے ساتھ حاضری دینا ہوگی، اور دوسرا کام آپ کو معلوم ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ واضح انداز میں بابی سے معذرت کروں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے شاہ جی، اگر آپ مجھے اسی وقت روک کر اپنے الفاظ واپس لے لیتے تو مجھے ضد پر جری نہ پاتے۔ شکریہ۔ اخلاق حسین اٹھتے ہوئے مسکرایا۔ ویسے ایسی لڑکی کے لیے اتنا غصہ کرنا تو بنتا ہے۔ کھانے کا وقت ہے۔ کبیر دادا نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ کھانا کل رات اکٹھا کھائیں گے۔ اس وقت میں کسی دعوت میں جا رہا ہوں، آپ کی دعوت اتار رہی۔ کبیر دادا سے الوداعی مصافحہ کر کے وہ تیزی سے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔
ड्राइवर ने इसे देखते ही कार का उकबी दरवाज़ा खोल दिया था। कार में बैठते ही वो नौशाद अफरीदी का नंबर डायल करने लगा। सुनाए शाह जी, वो शायद इसकी कॉल ही का मुंतजिर था कि पहले ही घंटे पर कॉल वसूल कर ली गई थी। अपना नंबर भुगता आया हूँ, अब कबीर दादा की बारी है, तफसील सुनाओ यार। नौशाद के लहजे में कुछ जानने की तड़प थी। बस इसे शादी की मुबारकबाद दी, इस फाहिशा औरत को छोटा सा तोहफा दिया और वापस आ गया हूँ। कैसी है वो? इस मर्तबा नौशाद गुल ने साफ तौर पर मुंह से उगल दिया था कि इसे क्या जानने की ख्वाहिश थी। सच कहूँ तो वो कमीना फजूल में पागल नहीं हुआ जा रहा। अगर इससे झगड़ा न हुआ होता तब भी इस लड़की को देखने के बाद मैं इसके हुसूल की कोशिश जरूर करता। अखलाक हुसैन ने अपने दिमाग में छुपी गलाजत उगली। हा, नौशाद गुल ने बुलंद बांग कहका लगाया। अब तो इस रखेल को देखने की ख्वाहिश और बढ़ गई है। उम्मीद है कल रात की तकरीब में तुम्हारी ये हसरत बाकी नहीं रहेगी। नौशाद ने मुस्कुराते हुए कहा, शाह जी, इन्हीं बातों ने तो हमें आपका मुरीद बनाया हुआ है। अखलाक हुसैन भी खिलखिला के हंस पड़ा था। नाज़रीन, ये नावल अभी तक जारी है। आप देखेंगे कि इस दावत में, इस तकरीब में अखलाक हुसैन और नौशाद अफरीदी ये दरिंदा सिफ्त लोगों ने कबीर दादा को और तनावुश को क्यों बुलाया है और इनके क्या अज़ैम है, इनके गलाज़त भरे अज़ैम को जानने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड किया जाए तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए नेक्स्ट एपिसोड तक। अल्लाह हाफिज़। आपका अपना चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।